الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ قرآن کے سلسلے میں آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 63 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور اذ جب، وہ وقت یاد کرو جب، اخذ لیا نا ہم نے میثاق اقرار کم تم سے، یہاں نا رہا، نا کا مطلب ہم اور کم کا مطلب تم، وہ اور رفع اٹھایا نا ہم نے فوقا اوپر کم تمہارے الطورا کوہ طور، خذو پکڑو ما جو آتے دیا نا ہم نے کم تمہیں، یہاں نا اور کم مل کے آ رہے ہیں، بقوت مضبوطی سے، وا اور اذکرو یاد رکھو ما جو فی کا مطلب تھا میں اور ہی کا مطلب اس میں لعل تاکہ کم تم تتقونا تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے بنی اسرائیل کو احکامات دیے، جب موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ کوہ طور پر گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تورات کے ذریعے جو ہے احکامات اپنی ان کی جو قوم تھی بنی اسرائیل ان کو دیے تھے، لیکن بنی اسرائیل نے اپنی جو ہٹ درمی اور جو ہمیشہ اعتراض کرنے والی بات ہے وہی عادت اسی کو اپنائی، ان کا یہ موسیٰ علیہ السلام یہ تو بہت مشکل کام ہے، ہم سے تو نہیں ہو سکے گا۔ تو چونکہ یہ ایمان والے تھے، انہوں نے ایمان قبول کیا تھا، اس لیے جو ہے وہ ان پہ پھر سختی کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتوں کو بھیجا جس نے کوہ طور پہاڑ اٹھا کے ان کے اوپر معلق کیا کہ بھائی لیتے ہو کہ نہیں لیتے، تمہارے پر اگر نہیں لوگے تو پھر پہاڑ تمہارے اوپر گرا دیا جائے گا۔ تو اس لیے جو ان پر ان کو زبردستی احکامات یہ عطا فرمائے گئے، اس لیے ان کو کہتے ہیں اوت الکتاب، کتاب ان کو دی گئی ہے، لینے والے نہیں تھے۔ قرآن مجید میں جان کے لیے بارے میں اوت الکتاب مطلب یہ کتاب دیے گئے لوگ ہیں، یہ کتاب لینے والے لوگ نہیں ہیں۔ جیسے ہم مسلمانوں کے لیے آتا ہے نا، مومنین کے لیے یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، تو ان کے لیے آتا ہے اوت الکتاب۔ تو یہ جو ہے کوئی بھی کام جو تھے وہ اس میں ہر کام کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ یہ اعتراض کیا کرتے تھے، حجت کیا کرتے تھے، اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان پہ نعمتیں نازل کی تھی ان کی جو وہ ناشکری کیا کرتے تھے۔ تو جو ایمان لانے کے بعد پھر جب کوئی بھی آپ اپنے عہد کو نبھاتے نہیں ہیں تو اس میں سخت پکڑ ہوتی ہے۔ اس لیے اسلام کے اندر ہے کہ لا ایمان لمن لا عہد لہ، کہ اس کا ایمان ہی نہیں جو ایمان جو اپنا وعدہ پورا نہ کرے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے وعدے کی پاسداری کریں، جس سے جو وعدہ کریں سوچ سمجھ کر کریں، اور جب وعدہ کر لیں تو پھر جو کچھ بھی ہو جائے اس پہ جو ہے وہ پوری سختی کے ساتھ عمل کریں۔ یہ ہمارے جو ہے نا ذاتی طور پہ بھی ہمارے لیے ایک جو ہے وہ عزت کا اور تکریم کا باعث ہوگا، اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اتباع کریں گے تو معاشرے میں بھی اور لوگوں کے اندر ہماری عزت ہوگی۔ اس لیے نا اللہ تعالیٰ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تقوی اختیار کرتا ہے۔ تقوی کا مطلب ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کرتا ہے، اور جو نبی کے نے احکامات جو انہیں دیے ہیں اس پر عمل کرتا ہے، آپ کے ارشادات عالیہ کو دل و جان کے ساتھ قبول کرتا ہے، اور جب وہ یہ کام کرتا ہے تو وہ لوگوں کے سامنے جو معزز محترم اللہ تعالیٰ اس کو کر دیتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے جو دیے ہوئے احکامات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں عطا فرمائے ہیں، ہم ان پر عمل کریں، اسی سے میں ہماری دنیا میں بھی نجات ہے، آخرت میں بھی ہماری نجات ہے۔ جس نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے اور ہماری آخرت بھی اچھی کر دے، اور ہمیں جو ہے آخرت کے عذاب سے، جہنم سے بچا لے۔ تو جب ہم یہاں پر اللہ کے بتائی ہوئی تعلیمات پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ پر عمل کریں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ ہماری جو دنیا میں اس میں پرسکون ہوگی، خوشحالی آئے گی، ہمارے جو ہے وہ معاملات درست ہوں گے، آپس میں جو تعلقات ٹھیک ہوں گے۔ اس کے علاوہ جو ہے لوگوں کے ساتھ جو ٹینشن، پریشانی، یہ ڈپریشن ہے، یہ ساری بیماریاں جو دین پر عمل کرنے سے ہی دور ہو سکتی ہیں۔ جتنا ہم دین سے دور رہیں گے اتنا ہی فساد بڑھتا چلا جائے گا، ہماری پریشانیاں بڑھتی جائیں گی، اور جو سکون ہے وہ بدامنی میں بدلتا جائے گا، خوشحالی جو ہے بدحالی میں بدلتی چلی جائے گی۔ اس لیے ہر فرد کو چاہیے کہ وہ اپنا محاسبہ کرے اور اپنی طرف سے دیکھے کہ میرے اندر کون کون سی برائیاں ہیں۔ تو جب وہ اپنی برائیاں دور کرے گا تو پھر اس کی جو ہے وہ اس کی اپنی حالت ٹھیک ہوگی، اس کی ٹھیک ہونے سے معاشرے میں جو ہے نا وہ اچھائی آئے گی۔ تو اس لیے وہ ایک شعر بھی نا علامہ کا کہ افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میرے کے کرنے سے کیا ہوتا ہے، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ میرے ہی کرنے سے ہوگا جو بھی کچھ ہوگا۔ جب ہر شخص یہ سوچے گا کہ میرے کرنے سے ہوتا ہے تو پھر یہ ہوگا ایک ایک انسان جب ٹھیک ہوگا تو معاشرہ ٹھیک ہوگا، انسانوں کے ٹھیک ہونے سے معاشرہ ٹھیک ہوگا، معاشرہ بھی جو انسانوں کے ملنے سے بنتا ہے نا۔ اس لیے جو ہے کہ جب ہم ٹھیک ہوں گے، ہر فرد اللہ تعالیٰ اپنے ذات پر کا اپنا محاسبہ کرے گا، اپنی غلطی کوتاہیوں کو دور کرے گا، اپنے اندر اچھی صفات پیدا کرے گا، تو اس سے ہوگا معاشرہ درست ہوگا۔ جب معاشرہ درست ہوگا
تو پھر صبح درست ہوگا، ملک درست ہوگا، حالات درست ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم پہ نیک حکمران لے کر آئے گا، ہماری مشکلیں پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔